مکہ سے کوفہ کی روانگی 8 ذی الحج کو شروع ہو گئی، لیکن جب امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو وہ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امام حسین کوفہ کے لیے راستے میں ہیں تو اس نے یزید کے سب سے ماہر کمانڈر حر بن یزید کو امام حسین کی جانب روانہ کر دیا۔ لیکن جب حر امام حسین کو اسیر کرنے کے لیے آیا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ حر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا؟ جب یزیدی لشکر نے امام حسین کے ساتھ جنگ 9 محرم الحرام کو کرنی تھی تو ایسا کیا ہوا کہ یہ تاریخ تبدیل کر کے 10 محرم الحرام کر دی گئی؟ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال اور مشاورت ٹی وی کی دی محرم سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں آج ہم کربلا کے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو مشاورت ٹی وی میں۔ مائی ڈیئر فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی یزیدیت بالکل اسی طرح عروج پر ہے جس طرح کربلا کے زمانے میں تھی۔ مائی ڈیئر فرینڈز، حق کو دبانے کی ناکام کوشش باطل آج بھی کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے کربلا کے زمانے میں کی تھی۔ حق کو دبانے کے لیے باطل کس حد تک جا سکتا ہے یہ جانیں گے آج ہم محرم سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں۔ تو بنا کسی تاخیر کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مائی ڈیئر فرینڈز، 8 ذی الحج کو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول نے مکہ معظمہ سے روانگی اختیار کر لی۔ انہیں چلتے چلتے اب 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ تاریخ آ چکی تھی 2 محرم الحرام اور سن تھا 61 یعنی کہ 61 ہجری۔ مائی ڈیئر فرینڈز، یہ مقام تھا مقام ذی حسن اور یہاں امام حسین کے مظلوموں کے کاروان نے پڑاؤ ڈال لیا۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، یہ وہی مقام تھا جس مقام پر حر بن یزید نے امام حسین کا راستہ روک لیا تھا۔ دراصل مقام ذی حسن میں ایک پانی کا چشمہ موجود تھا اور امام حسین نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہیں قیام کر لیا۔ جب حر مقام ذی حسن پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ امام حسین کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ حر اور اس کے لشکر کے پاس اب پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب امام حسین نے حر اور اس کے لشکر کو پیاسا دیکھا تو امام حسین نے اسے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ میرے پیارے دوستوں، ظہر کی نماز کا وقت بھی ہوا جا رہا تھا۔ حر نے اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ جگہ کوفے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھی۔ حر نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اس نے امام حسین کا راستہ روک لیا ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین کو کسی بھی صورت کوفے نہ پہنچنے دیا جائے۔ ابن زیاد کا کہنا تھا کہ امام حسین کو گھیر کر کسی ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں پر ان سے جنگ کر کے انہیں شہید کیا جا سکے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، حر نے امام حسین کو ابن زیاد کے اس پیغام کے بارے میں بتا دیا۔ حر نے کہا، امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لیں ورنہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام حسین جو کہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، صرف مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے انہوں نے اپنا جواب واضح کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا جب تک وہ اسلام کو نافذ نہ کر دے اور اپنے ظالمانہ اقدار کو چھوڑ نہ دے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، امام حسین چلتے چلتے ایک چٹیل میدان کے گرد پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اس سرزمین کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کیا۔ وہ حر سے پوچھنے لگے کہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ حر نے جواب دیا کہ اس مقام کو مقام کربلا کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، امام حسین نے جواب دیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رکنا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے کربلا میں پڑاؤ ڈال لیا۔ مائی ڈیئر فرینڈز،
کربلا کوفے سے کچھ ہی دوری پر واقع ہے۔ حر نے پیغام بھجوایا کہ امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے حر کو حکم بھجوایا کہ امام حسین اور ان کے اہل خانہ کا پانی بند کر دیا جائے، لیکن حر کی طبیعت پر یہ بات کچھ گراں گزر رہی تھی، کیونکہ وہ نواسہ رسول تھے اور حر راستے میں ان کی امامت میں 3 نمازیں بھی ادا کر چکا تھا۔ جب ابن زیاد نے حر کی اس لچک کو محسوس کیا تو وہ 10,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، یہ تاریخ تھی 7 محرم الحرام 61 یعنی کہ 61 جب ابن زیاد نے نواسہ رسول اور خاندان رسول کا پانی بند کر دیا۔ ابن زیاد نے یزید کے ایک اور ماہر کمانڈر شمر کو بھی اپنے ساتھ طلب کر لیا۔ شمر جو کہ ایک ظالم ترین انسان تھا، ایک وسیع و عریض لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، یہاں یزید کی جانب سے بھیجا گیا ہزاروں کا لشکر اور وہاں نواسہ رسول کی جانب صرف 72 افراد۔ مائی ڈیئر فرینڈز، یہ طے پایا گیا تھا کہ اگر 9 محرم الحرام تک امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ 9 محرم الحرام کو ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ 2 دن کے پیاسے امام حسین نے یہ پیغام بھجوایا کہ انہیں 9 محرم الحرام کی رات عبادت کے لیے دے دی جائے۔ دراصل وہ 9 محرم الحرام کی پوری رات جاگ کر عبادت کرنا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی پوری رات جاگ کر عبادت کی تھی۔ مائی ڈیئر فرینڈز، اس جنگ کا امیر عمر ابن سعد تھا۔ دراصل یہ شمر اور ابن زیاد کا کمانڈر تھا اور یہ تینوں نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کو 9 محرم الحرام کی رات عبادت کے لیے دی جائے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، حر جو کہ انہی دونوں کے برابر اختیارات رکھتا تھا، سامنے آیا اور کہنے لگا کہ امام حسین کو 9 محرم الحرام کی رات عبادت کے لیے دی جانی چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، وہ لوگ مان گئے اور امام حسین کو 9 محرم الحرام کی رات عبادت کے لیے میسر ہو گئی۔ 9 محرم الحرام کی رات امام حسین نے تمام تر لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اپنی اپنی زندگیاں بچا لیں۔ مائی ڈیئر فرینڈز، امام حسین نے انہیں وعدہ کیا کہ شہادت کا مرتبہ اپنے نانا سے آپ کو میں حاصل کر کے دوں گا، لیکن ان 72 لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی واپس جانے کی حامی نہ بھری۔ امام حسین فرمانے لگے کہ شاید تم لوگوں کو نظر کی حیا نے مار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، عباس دیے بجھا دو۔ خیمے میں اندھیرا ہو گیا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، کچھ وقت کے بعد امام حسین نے فرمایا، عباس دیے جلا دو۔ حضرت عباس علمدار نے دیے جلا دیے۔ جب اجالا خیمے میں پھیلنے لگا تو امام حسین نے دیکھا کہ ان 72 افراد میں سے ایک شخص بھی کم نہ ہوا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، امام حسین کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ دیکھیں نانا، جیسے صحابی مجھے ملے آپ کو بھی نہ ملے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، 9 محرم الحرام کی پوری رات امام حسین نے عبادت میں بسر کی۔ 10 محرم الحرام کا دن کیا کوہرام لے کر آیا تھا۔ حر جو کہ اب تک امام حسین کے حق میں بہت حد تک جھک چکا ہے، وہ امام حسین کی صف میں کب شامل ہوا؟ کیا یزید واقعہ کربلا کے بعد رک گیا؟ آخر عبداللہ ابن عمر نے بھی تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ ہم جانیں گے مشاورت ٹی وی کے دا محرم سیریز کے ایپیسوڈ 4۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے مشاورت ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔